السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج دن بڑا مصروف تھا، صبح ویڈیو نہیں ڈال سکی۔ چلیں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، رات میں نماز پڑھ لی تو میں نے کہا کہ دن مس نہ جائے، غیر حاضری نہ لگے، تھوڑی بہت حاضری لگ جائے۔ اور بس آج کے دن ایک بہت مختصر سا پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ ہم دیکھیں نا، سوشل اینیملز ہیں نا سارے، تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی بہت سموتھ گزرے، سکون سے گزرے، سب چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور گھر میں چیزوں کی ریل پیل ہو لیکن گھر میں سکون نہ ہو، گھر میں ہارمنی نہ ہو، تو میرے خیال ہے کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، آپ کو بھی نہیں اچھا لگے گا۔ لیکن ان چیزوں کے لیے کہ سب کچھ اچھا ہو، تھوڑا بہت جھکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ رشتے ہمارے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے دوست ہیں، آپ کے اسپاؤسز ہیں، وہ بنائے ہوتے ہیں، بنے تو اوپر ہی ہوتے ہیں۔ اسپاؤسز آپ کی شادیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ نیچے ہوتی ہیں، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، لیکن یہ خون کے رشتے نہیں ہوتے، یہ عزت کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہر رشتے میں نا، چاہے وہ خون کا ہو، چاہے وہ یہ ایکوائرڈ جو ہمارے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، ان سب رشتوں میں اگر آپ نے مٹھاس قائم رکھنی ہے نا، مٹھاس، اور آپ نے ان میں سکون رکھنا ہے، اور تو آپ کو ایک چیز کرنی پڑے گی کہ ایک دوسرے کو سب سے پہلے رسپیکٹ دیں۔ اور رسپیکٹ دینے کے نا طریقے یہ نہیں ہوتے کہ آپ کھڑے ہو کے سلوٹ مار رہے ہیں، اٹس ناٹ رسپیکٹ۔ رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ اٹس فرام دا ڈیپتھ آف دا ہارٹ۔ آپ دیکھیں، صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے، 10 طرح کی انٹریکشنز ہوتی ہیں، 10 باتیں ہوتی ہیں، بہن بھائی ایک مزاج کے نہیں ہوتے، وہ تو پھر الگ الگ ہیں۔ تو ہر رشتے میں، کل میں نے آپ کو دکھایا تھا میری امی ہیں، اب دیکھیں میری امی ماشاءاللہ 86 ایئرس کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، پر ایک دن میں نے بھی جانا ہے، ایک دن انہوں نے بھی جانا ہے۔ جب میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے جانا ہے تو میرا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اس وقت میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں، ان کو پیار کر لوں، کہ میرے پاس اتنے قیمتی لمحے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیے، مجھے یہ لمحے ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، اب اس وقت امی بھول بھی جاتی ہیں، ظاہر ہے عمر کے ساتھ ڈیمنشیا بھی ہوتا ہے، تو کبھی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، تو کہ اب میرے بھی بال سفید ہو گئے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ وہ بھی ہیں جو پیرنٹس کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو پیرنٹس کو دیکھنے ہی نہیں جاتے، وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو بھی رشتے ہیں، چاہے آپ کی ماں کا ہے، آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ ہاں، یہ ہے کہ ان میں مضبوطی ہوتی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خون کے رشتے ہیں، لیکن آپ کے دوسرے رشتے بھی ہیں۔ پلیز پلیز پلیز، عزت کا مطلب یہ ہے کہ فرام دا ڈیپتھ آف ہارٹ آپ نے دنیا میں ایسے کرنا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کے سامنے جو بھی کر رہا ہے، آپ اس کو پہلے تو ریئیکٹ ہی نہ کریں، بالکل نہ ریئیکٹ کریں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے وہ آپ کی وائف ہے، چاہے وہ ایون آپ کا جوان بچہ ہے، مت ریئیکٹ کریں، تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھیں اپنے آپ کو، امیجیٹ ریئیکشن نہ دیں۔ اور اگر وہ پھر بھی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو پہلے سے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں، ایک دعا ہے جو کہ آپ سب کو عربی میں تو نہیں یاد ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے
تو ہم جیسے مانگتے نا ربی اغفر لی ولی والدی والمؤمنین، ایسے ہی ہے رب میں پڑھ رہی تو مجھے اس میں بھول گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو، میرے اسپاؤسز کو، اس میں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب اولاد کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، لیکن اس کو بھی کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رب ہب لنا من ازواجنا ذریتنا قرۃ الاعین. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ یہ دعا ہے. تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہم اللہ سے مانگتے ہیں جب ہم اپنی ایفرٹ کر چکے ہوتے ہیں، کہ ہم نے برداشت بھی کر لیا، ہم نے چپ بھی کر لیا، ہم نے تھوڑا سا سمجھا بھی لیا، لیکن ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی. بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ کہنا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے جو ہے وہ اپنی ہمبلنس آپ نے اس کو ختم کر دیا، اس کی تو لائف میں زیرو گنجائش ہے کہ آپ ہمبل ہو جائیں. اور آپ کو غصہ آیا ہے، آپ کو کچھ آیا ہے، آپ کو بڑا آپ کے دل میں اول تو گرج رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، اللہ سولو کرتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں کینہ ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے دل سے کینہ بغض ختم ہو جائے. پرانی باتیں یاد رکھتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ جو گراؤنڈ ہوتا ہے نا جس پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، تو وہ جب گندگی ہوتی ہے تو بلڈنگ کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں کھڑی رہ سکتی. تو اس بلڈنگ کے کہیں شیشے ٹوٹیں گے، کہیں دروازے کھڑبڑ ہوں گے. تو آپ نے ہمبلنس، رسپیکٹ، کسی سے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو معافی کی گنجائش دیں. گندی زبان استعمال نہ کریں، اور باڈی لینگویج ایسی کرخت باڈی لینگویج نہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو نرم رکھیں. اور اگر آپ کے گھر کا معاملہ ہے، لائک ہسبینڈ وائف ہے، مجھے تھوڑا سا میرے پیشنٹس آتے ہیں یا اس طرح ہیں، تو آج کل اتنا ہی کامن ہو رہا ہے، میں دیکھتی ہوں رسپیکٹ آف ایلیمنٹ ختم ہو گیا، ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. اچھا، اور میں نے پھر آپ کو پہلے بتایا، مائیں جو ہے مائیں کیا تربیت کریں گی؟ بچہ ذرا سا روتا سے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں. دیکھیں بچوں کو اسکرین ٹائم ہے زیادہ، بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کا بچوں سے بانڈنگ ختم ہو رہی ہے. اور I won't say I'm a perfect woman or I'm a perfect mother، لیکن I'll try my best کہ ایون میری بیٹی سوشل میڈیا میں تھوڑی ان ہے، لیکن ہم دونوں کی بانڈنگ اس گیجٹ کی وجہ سے خراب نہ ہو. اور باقی اس نے بھی مجھے دیکھا اور فالو کرتی ہے کہ آپ نے نا پھر رسپیکٹ ایک دوسرے کی نہیں ختم کریں. آپ کی ہزار ڈفرینسز ہیں. تو آپ رشتے میں آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے اسپاؤسز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، بریدنگ سپیس دیں ہر بندے کو. اور سمجھیں کہ ہر بندہ یونیک ہے، اس کی اپنی تھنکنگ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں جو غلط کام ہو اس کی نظر میں وہ صحیح کام ہو، آپ کی نظر میں جو صحیح کام ہو اس کی نظر میں وہ غلط کام ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں. اللہ کو کہیں اللہ میں یہ معاملہ تو سولو کر دے، میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ ڈسپلن خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آپ میں نے کہا نا حق سچ پہ کبھی چپ نہیں رہتے. اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کو اللہ نے اجازت دی اور حکم بھی دیا، تو وہ آپ کریں، لیکن طریقے سے جہاں پہ اس کا فائدہ ہو. لیکن یہ نہیں کہ چپ ہی ہو جائیں کہ نہیں میں تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، یوں ہو جائے گا. جہاں آپ کو لگتا ہے مجھے لاؤڈ بولنا ہے وہاں لاؤڈ بولیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اسٹریٹجی سے کام ہوتا ہے، اس کے لیے نا آپ کو سیلف لرننگ، میں آپ کو کہتی ہوں نا روزانہ سیلف لرننگ، روز انسان سیکھتا ہے. بس مختصراً بات یہ ہے کہ
آج کا سبق ہے کہ جس نے ریلیشنز ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں میڈم اب واپس جانا بڑا مشکل ہے، اب پیار سے بات کرنا بڑا مشکل ہے، ڈفرینسز آ گئے. آئی ایگری. جن کے ہیں آج سے وہ ورک اپ شروع کر دیں. جن کی ماؤں کے ساتھ نہیں بنتے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ اپنے جو دوریاں ہیں ان کو دور کریں. جن کے اپنے اسپاؤسز سے نہیں بنتے آہستہ آہستہ دوریاں کم کریں. ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. کھانے کی تھوڑی سی چیز لائیں، مل کے بیٹھ کے کھائیں. اچھا اب دیکھیں کرسچنز ہیں تو اتفاق سے میری اماں جو کام کرتی شی از کرسچن، تو میں نے اس کو تھوڑی سی مٹھائی دی. تو میں نے اس کے بچے سے پوچھا، کہتا ہم گئے رکھا، پھر گھر کے بڑے نے دعا پڑھی اور پھر اس نے سب کو بانٹی. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک طریقہ ہے جس سے ایک ڈسپلن ہے، اللہ کا شکر ہے. بے شک ہمارا مذہب ہمارے وہ کتاب کے. تو آہستہ آہستہ دوریاں ختم کریں، آہستہ اس پہ ورک اپ کریں. نیت تو کریں نا. جن کو پرابلم ہے، جن کو پرابلم نہیں ہے تو بلے بلے، ان کی تو زندگی خوبصورت ہے. اور جن کے پرابلم ہے وہ تو ان کو چاہیے کہ وہ آہستہ 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 اپنے ریلیشن شپ میں مٹھاس ڈالیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں وہی برا ہے، اسی نے زیادتی کی ہے، وہی ایسا ہے، وہی ایسا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے. نہ کریں یہ سب کچھ، نہ کریں. چھوٹی سی زندگی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے آپ کو 10 دفعہ بچوں کو آپ سکھائیں گے، بچے آپ کو فالو کریں گے. رشتوں کے لیے نفرتیں نہ ڈالیں. نہ کہیں تمہارا باپ خراب ہے، نہ کہیں تمہاری پھپھی خراب ہے، نہ کہیں کہ تمہاری دادی نے ظلم کیا، نہ کہیں تمہاری نانی ایسی ہے. یہ آپ انفیکٹ خود کو اکیلا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے کو اکیلا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس بچے کو آپ نے نفرتوں کے بیج بو دیے. یہ بیج کا پودا آپ کاٹیں گے. میں نے دیکھا ہے یہ. ٹھیک ہے، ایسا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کر کسی کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، بھگتتے آپ ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آج کا بہت میں نے سارا دن میں یہ چیزیں دیکھی، تو میں نے کہا اللہ میں سکھا تو نہیں سکتی، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تو دلوں میں رحم ڈال، نرمی ڈال. اور اللہ تو شیطان کو کامیاب نہ ہونے دے کہ وہ دو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی فتح یہی ہے. اللہ تو شیطان کو فاتح نہ بنا، تو شیطان کو شکست دے دے اور ہمیں فتح دے، ہم تیری رضا کے رستوں پہ چلیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، سب اپنا خیال رکھیں اور انرجیٹک رہیں. اپنے ورک اپ شروع کریں. اگر آپ کسی بھی برے ریلیشنز میں ہیں، اپنے ریلیشنز میں برے ہیں یا آپ تھوڑے سے انسٹیبل ہیں، اس کو امپروو کریں اور آہستہ آہستہ کریں. مہینہ لگ جائے کوئی بات نہیں، 1.5 مہینہ لگ جائے، 15 دن لگ جائیں، 5 دن لگ جائے، لیکن اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں. اپنے اندر آپ کو سب کوالٹیز پتہ ہے، میرے سے زیادہ آپ کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پرندوں کا، پودوں کا. اور اچھا سا کھانا رات کو کھائیں، لیکن لیٹ کھانا نہیں کھانا کیونکہ وہ ہضم نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اللہ میاں آپ کی نیند سکون کی رات آپ کو دے. اور پھر کل صبح انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ میں خیر کی صبح دے. اور اس کے بعد دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ.